اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بہنوں آؤ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ مثال الذین ان لوگوں کے ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال کو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں کمثلی جیسا کہ مثال حبۃ دانے کی انبتت جو اگتا ہے سبع سنابل 7 گٹھلیوں میں فی کل ہر ایک سنبلۃ گٹھلی میں 100 سے زیادہ حبات دانے ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یضاعف بڑھا دیتا ہے لمن یشاء جسے چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع وسیع ہے علیم جاننے والا۔ مثال اس شخص کی جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں جیسا کہ ایک گٹھلی جو 7 اگاتی ہے 7 گٹھلیاں اور ہر گٹھلی میں 100 دانے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے اس کو جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع علیم اور زبردست اور وسیع علم رکھنے والا ہے۔ جس شخص کے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ان کے پیغمبر اور ان کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تو آپ اپنا انجام خود سوچ لیں کہ جو ایک اللہ تعالیٰ ایک اپنے محبوب کے محبت میں اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو آیا وہ اپنے محبوب کے پیاروں کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ غربت ہمیشہ وہاں پر آتی ہے، تنگ دستی ہمیشہ وہاں پر آتی ہے اور جہاں پر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیاروں کی قدر نہیں ہوتی وہاں پر ہی ہمیشہ تضاد رہتا ہے اور وہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے پیاروں کے صدقے میں وہاں پر رحمت برکت سب کچھ چھین لیتا ہے۔ اس کی مثال وہ احادیث مبارکہ بھی ہے۔ ایک جنگل میں کسی بادشاہ کا گزر ہوا تو اس نے کیا کہا، ذرا مثال غور سے سنیے گا۔ جنگل ایک باغ میں آیا، بادشاہ تھا، 7 فوجی تھے۔ کہتا ہے اتنے ویرانے میں اتنا خوبصورت باغ، اور اس کے رکھوالے کو کہا کہ مجھے اس کا رس پلاؤ۔ اس نے کہا ایک انار توڑا اور ان وقتوں میں گلاس بھی کافی 1 کلو کے برابر ہوا کرتے تھے۔
اس نے آدھے انار سے ہی گلاس بھر دیا۔ گلاس بھر گئے، بادشاہ نے کہا وہ اس باغ میں اتنی برکت ہے، میں اس کو خریدتا اور اس پر ٹیکس لگاتا ہوں۔ ابھی یہ سوچ رہا تھا، اس نے کہا بادشاہ کو تھوڑی دیر بعد پھر پیاس طلب ہوئی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک اور گلاس پلائیں۔ انہوں نے پلایا۔ تو 10-12 توڑنے کے بعد بھی، فروٹ توڑنے کے بعد بھی وہ انار یا مالٹا یا سنترا جو کچھ بھی تھا، اس نے 4-5 توڑ دیے اور وہ گلاس نہ بھر سکا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ باغ کی رکھوالی کرنے والا کہنے لگا، بادشاہ سلامت، پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم تھا، وہ اتنا زیادہ تھوڑے سے چیز میں، تھوڑی سی میعاد میں وہ کیا ہوا کہ بھر گیا۔ اب تیرے دماغ میں فطور آ گیا ہے۔ جس بادشاہ کے دل میں فطور آ جائے وہاں پر برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں پر زیادتی ہو اللہ کے پیاروں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی عوام تکلیف میں ہو تو وہاں پر تو ہر جانور بھی رہنے سے بھاگتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ قادر کریم ہے۔ اب ہر جگہ پر سڑکوں کے ساتھ باغات ہیں، انار ہیں، سب کچھ ہے، ان میں برکت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں تضاد ہے، ہم حکمرانوں میں تضاد ہے، ہم اللہ کی راہ پر چلتے ہیں، اور جو حکمران برے ہوں اس سے عوام کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہے نا غور کرنے کے لیے ہیں۔ عوام اتنا نقصان نہیں پہنچاتی باغ کو جتنا حکمران پہنچاتے ہیں۔ وہ پیاروں کے ساتھ ناانصافی کر کے وہاں پر وسعت، اس میں برکت ختم کر دیتے ہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے کہ بندہ کیا کرنے والا ہے۔ وہ اپنی حکمت سے اس سے پہلے کی حکمت اختیار کر لیتے ہیں۔ آگے قرآن پاک میں ہے الذین ينفقون، الذین جو لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم مال، فی سبیل اللہ پس اللہ کی راہ میں، ثم پھر لا یتبعون نہیں احسان جتاتے، ما انفقوا جو خرچ کرتے ہیں، منا ولا اذن اور نہ تکلیف دیتے ہیں، منا اور نہ ہی وہ اذن تکلیف دیتے ہیں، لہم واسطے ان کے لیے اجرہم اجر ہے، عند ربہم اپنے رب کی طرف سے، ولا اور نہ خوف ہوگا علیہم اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں مال کو اللہ کی راہ میں، پھر احسان نہیں رکھتے اور خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں کسی کو اپنا رب کے نزدیک، اور نہ ہی ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ایک دنیاوی چیز ہے اس میں کہ لوگ دوسروں کا مال کو چھین لیتے ہیں، ان کو چھین کر
کیا کرتے ہیں، اپنی احساسات کو بڑھاتے ہیں اور اپنی راحت کو بڑھاتے ہیں، وہ ہمیشہ ہی خسارے میں رہتے ہیں، خسارے میں رہتے ہیں۔ ایک حکایت ہے، ایک بندہ تھا، وہ چور تھا تو ایک گھر میں وہ ہمیشہ ڈکیتی ڈالتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ بوڑھا ہو گیا، اپنے بیٹے کہا وہ جو سامنے تم دیکھ رہے ہو نا گھر، وہ جدھر چراغ جل رہا ہے، وہ جو کوٹھی نما گھر ہے، اس کے گھر کچھ بھی ہوتا تھا تو میں چھین کے لے آتا تھا۔ تو وہ بیٹے نے پتہ کیا جواب دیا، انہوں نے کہا باپ تو نے ہمیشہ اس گھر میں ڈاکہ ڈالا، اس کا پھر بھی چراغ جل رہا ہے، اور ہمارے گھر کا چراغ بجھ گیا ہے۔ جو کسی کے مال و زر پر نظر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے زکوٰۃ ادا کرو، نماز روزہ زکوٰۃ حج کا حکم دیا ہے، اور اپنے مال میں سے غریبوں کا حصہ نہیں نکالتے اور دوسروں کا بھی حصہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے دنیا میں بھی دوزخ ہے اور آخرت میں بھی۔ اور جو صبر کر جاتے ہیں اور اپنا معاملہ رب کے حضور پھینک دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ان کو کسی کے در پر نہیں پھینکوں گا، میں ان کو کسی کے در، اور وہ کبھی غمگین نہیں ہوتے، ان کا چولہا جلتے ہی رہتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہاوت میں کہا ہے کہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کریں۔ کہ اس سے بھی ایک اور واقعہ یاد آتا ہے کہ جو سعودیہ میں ایک غریب بندہ تھا، وہ کہتا ہے میں اتنا کماتا ہوں، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ کسی نے کہا تم تھوڑا تھوڑا سا بچا کے رکھو اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا میرا اس میں بھی پورا نہیں پڑتا تو میں کہاں سے بچا کے رکھوں؟ انہوں نے کہا تم ایک روپیہ جو ہے نا وہ صدقہ زکوٰۃ کے لیے رکھ دو۔ وہ ایسے کرنے لگ پڑا اور بقایا گھر والوں کے خرچہ دیتا رہا اور غریب عوام کو بھی دیتا رہا، خدا کی راہ میں بھی خرچ کرتا رہا۔ پھر وہ وقت آیا، وہ سعودیہ کا امیر ترین انسان بن گیا۔ جو ہوتا ہے نا صدقہ، وہ میل ہوتی ہے، وہ میل جو ہوتی ہے اگر اتر جائے تو وہ چمکنے لگتا ہے، اس میں زیادہ آ جاتی ہے۔ جیسے زکوٰۃ ہے، سونے پر چاندی پہ 52.5 تولہ سونا ہو آپ کے پاس ہے اور اسی میعاد سے چاندی سستی ہوتی ہے، جس کے گھر یہ ہو تو ان کو چاہیے کہ اپنے زکوٰۃ ادا کریں اور اپنے مال کو پاک کریں، اور جو ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی مثال وہ احادیث مبارکہ ہے کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش معلیٰ پر جا رہے تھے، ایک آدمی کو بے مشکل کھانا ملتا تھا، وہ جانے لگے تو اس آدمی نے کہا کہ میں ایک دن کھاتا ہوں 4 دن، میں 6-7 مہینے بھوکا رہتا ہوں۔ رب تعالیٰ سے کہ جتنا میری زندگی میں قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ
सारा रिज़्क मुझे एक दफ़े दे दें। जब फिर ये बात हुई तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे एक दफ़ा तू मंगवा लेगा तो पहले तो फिर कभी कभी मिल जाता है। उन्होंने कहा नहीं, फिर भी अपने रब ताला से कहिएगा, फिर भी रब ताला से कहिएगा मुझे रिज़्क दे दे, जो सारी ज़िंदगी का एक दफ़े दे दे। अब वो एक ही दिन का रिज़्क आ गया। उसने, ये बात समझाने वाली बात है, उसने कुछ खाया, 1 रोटी या 1.5 रोटी उन्होंने पकाया, गरीबों में तकसीम कर दिया। अब दूसरे दिन दुगना आ गया। फिर धीरे धीरे क्या होता गया, उसके महल्लात बन गए। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे तो उस आदमी की देगे चढ़ रही थी, सारा कुछ बन रहा था, तो लंगर आम था। वो देख कर बड़े हैरान हुए। अल्लाह ताला से कहा ये तो वही बंदा है जो एक एक रोटी को तरसता था, एक की तो कुल कमाई ये थी। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने जवाब दिया, अगर वो खाकी होकर मेरे अहकामात पर अमल करता है, मेरे अहकामात की पैरवी करता है, तो मैं खुदा होकर उसकी मालात नहीं बना सकता। मैं तो रब हूँ, गफूर रहीम कादिर करीम हूँ। और जहाँ पर एक और भी आयत मुबारक और हदीस मुबारक है, जहाँ पर अल्लाह के वलियों के साथ या अल्लाह के प्यारों के साथ ज़्यादती होती है, वहाँ पर चाहे जितना भी रिज़्क हो वो ख़त्म हो जाता है, गुर्बत वहाँ पर डेरे डाल लेती है। तो प्लीज़ अपनी आंखें खोलें कि आगे जाके आपको पता चलेगा कि जो अल्लाह के प्यारों के साथ तकलीफ़ें देते हैं सिर्फ़ अपने तिजोरियाँ भरने के लिए, तो वहाँ पर एक दिन कुछ भी नहीं रहेगा उनके पास, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म कैसे हो जाएगा? तो उनके पास रिज़्क तो होगा पर उनके पास खाने वाला कोई नहीं होगा। उनके पास दौलत होगी, उनके पास सुकून नहीं होगा। जहाँ सुकून नहीं होता वहाँ रब ताला भी नहीं होते, और वो उनका ज़मीर मर चुका होता है, और इस ज़मीर के बोझ थले वो दब कर मर जाते हैं। ना उनको दुनिया में उनको ना दुनिया साथ देती है ना आखिरत है। और जो अल्लाह के वलियों की कदर करते हैं, अल्लाह के प्यारों की कदर करते हैं, वो उन पर कभी कोई आँच नहीं आती और वो कभी गमगीन नहीं होते। उनका वसी अल्लाह ताला ने रिज़्क कर दिया है। औलन बात मारूफ़ुम, अच्छी व मग़फ़िरतुन, और माफ़ करना, दरगुजर करना, खैरुन बेहतर है, मिन से सदक़ातिन सदक़ातिन यतबऊहा जो पैरवी करते हैं, आज़ान तकलीफ़ दे, वल्लाहु अल्लाह ताला गनीयुन गनी है, हलीमुन इल्म वाला है। अच्छी बात कहना भी सदका है, अच्छी बात कहना भी सदका है, दरगुजर करना भी सदका है, और जिसके बाद ताना तकलीफ़ दे हो, और अल्लाह ताला बेशक गनी और इल्म वाला, हिकमत वाला है। कि अब जिनके पास कुछ नहीं, हदीस मुबारक है, जिनके पास देने को कुछ नहीं, उनके इखलाक की बदौलत अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमा देते हैं। हम आम रूटीन के मुताबिक कहीं सरकारी
ہسپتالوں میں جائیں، سرکاری سکولوں میں جائیں، زیادتی کا وہ ماحول دکھائی دیتا ہے کہ توبہ توبہ کرنے کو جی کرتا ہے۔ مدرسوں میں جائیں، اس طرح بری طرح بچوں کو پیٹا جا رہا ہوتا ہے، ان کی اتنی طاقت نہیں ہوتی، اتنی ان کی سوچ نہیں ہوتی، جس سوچ کے ساتھ اکثر تنگ نظر انسان بچوں پر زیادتی کا وہ دور شروع کرتے ہیں کہ اللہ معافی، اس سے اللہ تعالیٰ کی روح کام جاتی ہے، اور وہ چاہے مولوی ہو، چاہے معلم ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے کسی بھی شعبے سے ہو، تو جب اس میں اخلاق نہیں ہوتا، یہ زیادتی کی انتہا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کہا ہے کہ بہترین اخلاق بھی صدقہ ہے، اور درگزر کرنا بھی صدقہ ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایسے بچوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، ان کے لیے دوزخ الگ سے ہے۔ جو زیادتی کرتے ہیں، جو دین کے خلاف چلنے کی کوشش کرتے ہیں یا بچوں کو دین کے خلاف چلاتے ہیں، بچوں پر زیادتی الاؤڈ نہیں ہے۔ بچوں پر زیادتی کرنا اور ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا، یہ رب تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جیسا کہ وہ ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی، ایک بچہ تھا، 2 بچے تھے، عید کے دن پھٹے پرانے کپڑے، اور کہیں وہ کھڑے تھے تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ انہوں نے بچوں کو پاس بلایا اور کہا کیوں کھڑے ہو، آپ کے ماں باپ نہیں ہیں؟ وہ بولے نہیں، ہمارے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں۔ آپ نے ان کو ساتھ لیا، جا کے نہلایا دھلایا اور ان کو بہترین کپڑے دیے، اور کپڑے دینے کے بعد انہوں نے کہا آج کے بعد میں آپ کا باپ ہوں، اور اماں عائشہ آپ کی ماں ہیں۔ اس سے یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ جو یتیموں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں یا حسن سلوک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ پر آج کل کے دور میں جب ماں باپ نہیں رہتے تو اللہ تعالیٰ کی یہ بنائی ہوئی مخلوق ان بچوں پر، خاص طور پر ان بچوں پر جو رویہ اختیار کرتے ہیں یا ان کے ساتھ جو بھی سلوک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو طاقت تو دے دیتا ہے، پر جب ان بچوں کی یا ان کی آہیں تڑپ اٹھتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آسمان میں بجلی کیوں آتی ہے، ہماری بستیاں مسمار کیوں کر دی جاتی ہے، ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں ہے، ہمارے گھروں میں رزق کی کمی کیوں ہے، ہمارے اوپر مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ ہم تو گناہوں سے پاک ہے، پر باخدا جو یتیموں کے ساتھ ہمدردی، وہ چاہے کس دور میں بھی ہوں، یتیم ہوتا ہے۔ آپ ان کے اوپر نظر کرم کر دو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ آج کے دور میں کوئی ایسا نہیں کرتا، اور یہ صدقہ سب سے بڑا ہے کہ جو غریبوں کو کھلاتا ہے، جو
ان کے اوپر ترس کھاتا ہے، اور جو بہترین طریقے سے ملتا ہے، جو اپنے اخلاقیات کی وجہ سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے، فرمان ہے کہ بہترین اخلاق والا انسان کے لیے مخصوص جنت ہے۔ جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں اور اپنے تیر سے، اپنی زبان کے تیروں سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو مولا علی کا یہ بھی فرمان ہے کہ اپنی زبان کے ترکش سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ، کیونکہ کہتے ہیں مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھہندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں خدا دلانچ رہندا۔ کیوں؟ ایک جانور کی جب آپ ایک بلی کو بے گناہ مارو گے تو اس کی جو پکار ہے وہ آپ کو چین سے نہیں رہنے دے گی۔ تو آپ جب ظلم زیادتی کر کے اپنے اخلاق سے دوسروں کو، اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف کے وہ تیر چلاتی ہو، تو آپ کس چیز کا اندازہ لگاتے ہو کہ رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے؟ دوسرے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بہترین اخلاق کی بدولت، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگی ہوئی تھی، بات سامنے آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگی ہوئی تھی، تو سب بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ صدقہ کیسے کرے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ اپنے اخلاق سے کام چلائے، اس کا اخلاق اتنا بڑا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر میٹھی زبان پر بھی، اخلاق پر بھی اس کو بخش دے گا۔ تو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گزر رہے تھے، تو گلی میں کیچڑ تھا، بارش تازہ ہوئی تھی، اب کیا چلتے چلتے ایک دروازے کے پاس سے گزرے اور کہیں پاؤں کے اس کی دیوار کے اوپر گند پڑ گیا، تو آپ پریشان ہیں، کھڑے ہیں، اتنے میں وہ گھر کا مالک مکان باہر نکلا، انہوں نے دیکھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، میں کہا اوہو میں تو یہودی ہوں، میں نے تو ان کا اتنا قرضہ دینا ہے، میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ تو لینے آ گئے ہیں، اب میں کیا کروں؟ چلو جی، اس نے کیا کیا، نیچے آیا، کہتا ہے ہاتھ باندھ کر حضور میرے پاس جب بھی طاقت ہوئی میں آپ کا قرضہ ادا کر دوں گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صاحبزادے میں قرضہ لینے نہیں آیا، مجھ سے یہ غلطی ہوگی، تمہاری دیوار گندی ہو گئی ہے، میرے پاؤں کے کیچڑ اس کے اوپر لگ گئی ہے، اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ میں کیسے صاف کروں اور کیا طریقہ اختیار کروں؟ تو وہ یہودی جو ہے نا وہ بڑا متاثر ہوا، انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے امام، تو چھوڑ دے اس کو، یہ میں جانوں، میرا کام جانا، تو مجھے کلمہ پڑھا۔ جو اخلاقیات کے ان درجوں پر ہمیشہ مثبت سوچ رکھ کر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے امام بھی ویسے بنا دیتے ہیں اور ان کے لیے وسعت بھی ویسی بنا دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے شک غنی ہے اور حلیم طبع بھی ہے۔
کہ بہت دینے والا بھی ہے اور بہت زیادہ علم والا بھی ہے۔ یا ایھا الذین، یا ایھا الذین، اے الذین لوگو، آمنو ایمان والو، لا تبطلوا، نہ باطل، لا تبطلوا نہ باطل کر دو، صدقاتکم اپنے صدقے کو تم، بالمنی احسان رکھ کر، والاذی اور تکلیف دے کر، کالذین اور جو لوگ ينفقون خرچ کرتے ہیں، مال رئاء الناس دکھاوے کے لیے، الناس لوگوں کو، ولا اور نہیں، یؤمنون ایمان رکھتے، یؤمنون اور نہیں ایمان رکھتے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، مثلہ مثال ایسی، کمثلی مثال اس جیسی، صفوان چٹان، علیہ اس میں تراب مٹی ہے، فاصابہ اور اس پر زور کا، وابل پانی پڑا، فترکہ پس چھوڑ دیا، صلداً پتھر، لا نہیں، یقدرون قابض مقدور یعنی قابض، علی پر، شیئاً کسی پر، مما جو کسبوا کمایا اس نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، قوم الکافرین قوم کافروں کی قوم کو، کفر کرنے والی قوم کو۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات دے کر احسان مت جلاؤ، نہ تکلیف دو، اور جو خرچ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے مال، اور نہیں ایمان رکھتے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر، مثال اس چٹان جیسی، یہ مٹی ہے، پھر اس پر پانی برسا دیا جاتا ہے اور اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نہیں وہ اتنا وسعت والا، اور نہیں ہے اس کے پاس اتنی طاقت، اس جیسا کہ کہا گیا جو کمایا اس نے، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم الکافرین کافروں کی قوم کو، یعنی جو کفر کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ لوگ کیمروں کے سامنے یہ صدقات دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے وہ سب لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ دے رہا ہوں تو آپ گواہ ہو جاؤ، پھر پیچھے سے جب وہ کیمرے والے یا چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے مال کو چھین لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو اپنے آپ کو غنی کرنے کے لیے یہ کر رہے تھے، لوگ ہماری عزت کریں گے، چلو ہمیں واپس کرو، اور وہ چھین کر چلے جاتے ہیں۔ اور اس کی یہ مثال ان لوگوں نے دی ہے کہ جو دوسروں کا بھی مال چھین لیتے ہیں اور جو ان کا حق ہوتا ہے، اور دکھاوے کے لیے بھی یہ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل دوزخ بنا رکھا ہے، وہ پتھروں کا بنا ہوا ہے، وہاں پر ٹھنڈی چیزیں لگا دی جاتی ہیں اور ان میں ان کو جگڑ دیا جاتا ہے، سردیوں میں ان کو سخت
ٹھنڈی سیلوں میں قید کر دیا جائے گا اور دوزخ میں گرمی میں ان کو بھڑکتے ہوئے آستانوں میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ان کا عذاب ہے جو دکھاوے کے لیے ایسا کرتے ہیں اور جو دوسروں کا مال چھین لیتے ہیں، چاہے وہ جتنا بھی حاجی ہو، جتنا بھی نمازی ہو، کیونکہ رب تعالیٰ نے کہا میں غفور رحیم قادر کریم ہوں، میں تو معاملہ معاف کر سکتا ہوں، پر لوگوں کا معاملہ ان پر ہے، وہ تجھے معاف کر دیں تو کر دیں۔ تو میں اس لوگوں کی رعایا کے مطابق، لوگوں کے بیانات کے مطابق سزا دوں گا، جزا دوں گا۔ جو اللہ کے پیارے ہوں گے، جن کی تکلیفوں پر تکلیفیں ہوں گی، وہ جو کسی کا مال چھین کر، حدیث مبارکہ ہے، جو کسی کا مال چھین لیتے ہیں، دوزخ اگلے محشر کے وقت وہی مال اس کے اوپر لاد کر اس کو گدھا بنا کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، جو دوسروں کا مال خرچ کر لیتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جب آگے جائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائی رکھے۔ اور ایک اور روایت کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک جو بندہ غرور اور تکبر کے ساتھ اپنے پوشاک کو لٹکا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسپیشل دوزخ تیار کیا ہوا ہے۔ پاس بیٹھے خلفائے راشدین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بولے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنی سستی کی وجہ سے اکثر لٹکائے رکھتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدیق اکبر، تمہارا معاملہ اور ہے، تم دکھاوے کے لیے نہیں کرتے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو 10 گز کی پوشاکیں پہنتے ہیں، لوگوں کے سامنے اتراتے ہیں اور چلتے ہیں کہ میں بہت مالدار ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اس کے لیے بھی انہوں نے اسپیشل دوزخ بنا رکھا ہے۔ اور جو اپنے مال کی دکھاوا کرتے ہیں، اور جب کہ اس میں وہ معاملہ بھی آتا ہے کہ اپنی کسی بیٹی کو دینے کے لیے آج کل رواج عام ہے، بیٹی کا سامان بنا ہوا ہے، لوگوں کو آواز دی جاتی ہے، آئیں دیکھیں، بتائیں یہ کیسا سامان ہے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے جب وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں واہ، آپ نے تو اپنی وسعت سے زیادہ دے دیا۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی پاؤں دیکھ کر چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ۔ کچھ غریب اب بھی ایسا کرتے ہیں، بیٹی کے لیے سب کچھ بنا دیتے ہیں، کسی سے قرضہ لے لیتے ہیں، بیٹی کو بہترین سامان بنا کر لوگوں میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے وہ اتنا کچھ دے لیتے ہیں، اور پھر ان کو نہیں پتہ ہوتا اس بیٹی کے ساتھ کیا انجام ہونا ہے، کیا اس نے برتنا ہے کہ کیا نہیں اس نے برتنا، اور وہ اس دکھاوے میں اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو خدا کا خوف نہیں رہتا۔ اور جب تک یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھیں گے اور مرنے سے پہلے توبہ استغفار نہیں کر لیں گے اور دکھاوے کی چیزوں پر سے باز نہیں آ جائیں گے، جب یہ سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ اس لیے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کا مال یا بیٹی کا رزق، بیٹی کا سامان دیا جا رہا ہوتا ہے، ان میں سے کچھ غریب عوام بھی ہوتی ہے،
اور جب وہ سامان دیکھنے آتے ہیں تو اس بیٹی کے دل پر کیا بیتتی ہوگی، آپ اس چیز کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے رب تعالیٰ نے ان کو اتنا کچھ دے دیا ہے، ہمیں کھانے کو بھی کچھ نہیں دیا۔ تو پلیز اپنے اس رعایا کاری میں اپنے آپ کو اتنا غرق نہ کر لیں کہ رب تعالیٰ بھی آپ کی طرف نظر کرم کرنا چھوڑ دیں۔ اور جب یہ سچے دل سے مومن سچے دل سے مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم قادر کریم وہ انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ تو اس کی مثال وہ ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، حدیث مبارکہ 99 قتل کیے، اس کے دل میں خوف خدا آ گیا، خوف خدا آ گیا۔ اس نے کہا میں نے ساری زندگی برے کام کیے، میں نے اتنے قتل کیے، میں نے یہ کیا، اب میں کیا کروں، میں مر گیا تو میرا کیا حال ہوگا۔ چلتے چلتے اخلاق کے مظاہرے کی بات ہو رہی تھی، ایک مولوی کے پاس گیا، اس نے کہا آپ اتنے بڑے معلم ہیں تو آپ میرے سے یہ غلطی ہو گیا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس مولوی نے کہا کہ تو کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا، تو نے اتنے جرم کیے، تو نے یہ کیا، اخلاق کا بدترین مظاہرہ کیا۔ اس نے ان تیروں سے اس کو بھی مار دیا۔ نے کہا او ہو میرے تو 100 ہو گئے، اب میں کیا کروں، میری تو اب بخشش کا ذریعہ ہی نہیں۔ چلتے 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 ایک باغ میں چلے گئے، باغ میں ایک جھونپڑی تھی، اس جھونپڑی میں ایک اللہ کے ولی تھے، وہ گئے ادھر جا کے بعد اپنا قصہ سنایا سارا۔ انہوں نے کہا فلاں فلاں جگہ پر ایک بستی ہے، اگر تو اس کے قریب چلا جائے گا نا تو بخشا جائے گا۔ اب وہ کیا چلنا شروع ہو گیا، چلتا گرتا پڑتا، اس کو پھرنا نہ چلتا ہے کرتا، اس کو دور سے بستی نظر آئے، وہ بیمار ہو گیا، اس بستی کے سرحد نظر آ رہی تھی، وہ پھر چلنا شروع ہوا، اس کو بستی کے کھیت کھلیان نظر آنا شروع ہو گیا ہے، اور پھر اتنا بیمار ہو گیا اس کے پاس وسعت طاقت ہی نہ رہی، اللہ تعالیٰ نے چھیننے کی کوشش کر لی۔ اب وہ کیا ہے، پیٹ کے بال ہے، اتنا گھسیٹا اپنے آپ کو ان کنکریوں پر کہ اس کو بستی نظر آ گئی، اور جب وہ بستی نظر آ گئی تو اس کی جان نکل گئی۔ اب رحمت کے فرشتے آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس نے ساری زندگی بہت برا کام کیا ہے، اس لیے ہم اس کو دوزخ والے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو دوزخ میں لے کے جائیں گے۔ اور جب وہ اس کے پاس جنت والے کہتے ہیں یہ توبہ کی نیت سے گیا تھا، ان کو ہم نے لے کے جانا ہے۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ موازنہ کر لو، اگر یہ بستی کے قریب ہے تو اس کو جنت والے فرشتے لے جائیں گے، اور وہ اگر پیچھے بستی کی طرف ہے پھر دوزخ والے لے جائیں۔ اب کیا کہ جب وہ زمین کھینچی گئی، جو اس نے پیٹ کے بل چل کر بستی کے نزدیک ہونے کی کوشش کی تھی، وہ بندہ وہ جو حصہ تھا وہ اب بستی کے زیادہ قریب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو جنت کے فرشتے لے جائے، اور جو ہمت کرتا ہے، جو طاقت رکھتا ہے توبہ استغفار کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ان کو بخش بھی دیتے ہیں۔ مثل الذین، مثال الذین اس شخص کی، ينفقون جو خرچ کرتا ہے، مال ابتغاء مال کو خرچ کرتا ہے، ابتغاء
خرچ کرتا ہے مردات اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا پر جو خرچ کرتا ہے، وَتَثْبِيتًا جمانے کو، من انفسہم اپنے دل، وَتَثْبِيتًا جمانے، من سے انفسہم اپنے دل کو، کمثلی مثال، جیسا کہ مثال ہے جنتن باغ کی سی بربواتن جو پرتیلی زمین پر ہو، اصابعہم اور اس پر زور کا، وابل پانی پڑے، تو فاتت تو وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، فاتت تو پس وہ آئے اس میں سے، اکلھا بہت سے، ضعفین بہت زیادہ میوے، فَإِن پس اگر لم نہیں، یصبھا پہنچتے، وابلن ان کے اوپر پانی یا اوس، فَتَلٌ تو کافی ہے، باللہ اور اللہ تعالیٰ، بما جو کچھ تعملون بصیر تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر دیکھتے ہیں۔ مثال اس شخص کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے مال کو، اور ان کی ریا پر خرچ کرتے ہیں، اور اپنے دل جمانے کو اس باغ کی کسی بھوڑ پر ہو، یعنی یہ ریتیلی زمین پر ہو، اس پر زور کا پانی پڑا تو وہ دگنے میوے لایا، اور اگر زور کا مینہ اسے نہ پہنچے، تو یعنی پانی نہ اس کو پہنچے، تو وہ اوس ہی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رضا پر چلتے ہیں ان کا پانی بھی اللہ تعالیٰ خود فراہم کر دیتے ہیں، اور سب کچھ فراہم کر دیتے ہیں جو لوگوں کے درد کا ذریعہ، درد کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک یتیموں کا باغ تھا، ان کا کوئی بھی نہیں تھا، انہوں نے باغ لگایا، اب وہ پانی دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ رب کی رحمت پر اپنے آپ کو کھیتی باڑی کی، اس پر تھوڑی سی محنت کی، اور کسی نے ان کے اوپر نظر ثانی نہ کی، پھر کیا ہوا کہ اچانک سے رب تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی اور اس پر پانی پڑ گیا، تو وہ جب دھیرے دھیرے پروان چڑھتا رہا
اور پھر اللہ تعالیٰ نے اوس بھی بنا دی، اس کے ذریعے وہ بلند ہوتا گیا اور اس سے انہوں نے بہت زیادہ منافع کمایا۔ اسی ہی مثال انسان کی ہے کہ جو دوسروں کے مال کو خرچ کرنے کے لیے پہلے اولاد پیدا کرتا ہے، پھر ان کے ساتھ بھلائی ہے، ان کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، حلال حرام رزق اکٹھا کر کے ان کی تجوریاں بھرتا رہتا ہے، اور پھر وہ ایک دور وہ بھی آتا ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ مثال و شخص آگے آیت کریمہ آئے گی کہ پھر جب وہ پروان چڑھ جاتا ہے دوسروں کی چھینا چھینی، پھر اچانک ہوا چلتی ہے اور اس میں آگ کا انگارہ آتا ہے اور اس کو جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ تو جو کسی کے رزق پر اپنے آپ کو بہت کچھ کرنے پر چل پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرتے، اور جو صرف حق حلال اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر محنت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور وہ سمجھتے ہیں ہمیں یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے، ہمیں خدا کے حضور جانا ہے، جو اس چیز کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں، دنیا بھی ان کی جنت بن جاتی ہے اور آخرت بھی ان کی جنت بن جاتی ہے۔ اور وہی لوگ رزق حاصل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہیں، اور ان کو سکون بھی ملتا ہے، ان کو راحت بھی ملتی ہے، ان کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ ویسے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بندہ کس نیت سے یہ چل رہا ہے، اور جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ آیا ودو پسند کرتے ہیں، پسند کرتے ہو احدکم کیا تم میں کوئی ان بے شک تکونو ہو جاؤ لہو واسطے ان کے جنتن باغ من نخیل سے کھجوریں و عناب اور عناب نخیل کھجوریں عناب انگوروں کے، اور تجری بہتی ہیں من تحتی نیچے الانہار نہریں لہو واسطے ان کے لیے فیہا اس میں من سے کلی ہر ایک ثمرات پھل، واصابہ جب آ جاتا ہے ان کو الکبر بڑھاپا، ولہو اور واسطے ان کے لیے ذریات بچے ضعفاء کمزور، فاصابہا تو جب پہنچتا ہے ان کو اعصار اس میں چنگاری، اعصار چنگاری، فی اس میں اعصار بگولا، فی اس میں نار چنگاری، فاحترقت تو جل جاتا ہے، کذالک اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یبین اللہ ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لکم الآیات نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تشکرون غور و فکر کرنے لگو۔ کیا تم پسند کرتے ہو جنت کے باغات، کھجوریں ان کے نیچے بہتی ہیں نہریں، اور اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور جب آ جاتا ہے بڑھاپا اور ان کے بچے کمزور ہیں، اور جب پڑتے اور اچانک اس پر سے آ جائے آگ آندھی کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ظاہر کرتے ہیں نشانیاں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا
کہ دوسروں کے مال کو چھین کر اپنے بچوں کی یہ تجوریاں بھرتے ہیں. پھر اب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ چیز ہے کہ آپ کے پاس مال و اسباب ہے، آپ کمزور ہیں، اس سے آپ جا کر مانگ لیں جو صحیح طریقہ ہے. اور جو کسی کے غلام یا خادم ہوتا ہے اور وہ اپنے مالک سے زیادہ مال کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے تجوریاں بنا دیتا ہے اور محلات بنا دیتا ہے اور وہ یتیموں مسکینوں سے چھین کر وہ جو دوسرا اپنے ہی فائدے کے لیے اٹھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ کہ جو اپنے ہی فائدے کے لیے دوسروں کو قتل کر ڈالتے ہیں، ان کا مال چھین کر اپنے بچوں کی آسائش بنا لیتے ہیں، محلات بنا لیتے ہیں، محلات میں ان کو ہر طرح کی سہولیات دے دیتے ہیں اور دوسروں کے روپے پیسے پر. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ جب بڑھاپا اس کے اوپر آ جاتا ہے اور وہ اس کا باغ جو اس نے اپنے بچوں کے لیے لگایا ہوتا ہے، اس کے کمزور بچے ہیں، یعنی باغ کی صورت میں بچے وہ بہت کمزور ہیں اور اچانک سے اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب الہی آتا ہے اور وہ باغ جو اس کے بچے ہیں جو جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ختم ہو جاتے ہیں. جو دوسروں کے مال پر نظر رکھتے ہیں اور چھین کر اور ان کو تکلیفیں دیتے ہیں رہتے ہیں، اور اس وقت تک ان کی بخشش نہیں ہوگی جب تک وہ ان کا لوٹا ہوا مال ان کو واپس نہیں کریں گے، جب تک وہ استغفار نہیں کریں گے، جب تک وہ ان بچے ان کے باپ کے لیے مغفرت نہیں کروائیں گے، تب تک وہ مال اور اسباب اور وہ سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جائے گا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ابو جہل بہت امیر و کبیر تھا، انہوں نے ساری زندگی لوٹ مار کسوٹ سے سب کچھ حاصل کیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے، بہت زیادہ بیٹے دیے، اور جب بڑھاپا آیا اور بڑھاپے کی صورت میں ان کو ایک عجیب و غریب بیماری لگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناانصافی کی حدیں پار کیا کرتا تھا. وہ دور آیا، انہوں نے باپ کو پھینک دیا باہر پھینک دیا اور کہا کہ ادھر پڑا رہو. اب وہ کیا بات پڑا باپ مر گیا، اس میں بو آنے لگ پڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو بو کی وجہ سے سارا محلہ جو بہت پریشان تھا، انہوں نے آ کر کیا کہ اس کو محل سے باہر پھینک دیا. تو اس بو کی وجہ سے انہوں نے گڑھا کھودا اور اس میں اپنے چاچا کو دفنا کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی. تو ایک یہ بھی ہے، اور جو دوسروں کے مال کے ساتھ دوسروں کی ناانصافی کرتے رہتے ہیں. تو آج کل عام رواج ہے، تو جب بیویاں آ جاتی ہیں تو وہ ایک کہاوت ہے کہ بیوی سے محبت کی وجہ سے رات باپ کھانستا تھا، ماں آوازیں نکالتی تھی، وہ کہتی تھی مجھ سے یہ نہیں ہوتا، میں جانے لگی ہوں. یہ ناانصافی کی انتہا تھی. انہوں نے کہا ان بوڑھا باپ کو یا ماں کو جو ان میں سے ایک موجود تھا، جاؤ نا اس کو سمندر میں پھینکو. اچھا، اب کیا کیا؟ بیوی کی محبت میں اس نے باپ کو گٹھری میں باندھا اور جا کر سمندر میں پھینک آیا. ایک وقت وہ آیا کہ اس کے اوپر بھی بڑھاپا آ گیا. اب بڑھاپا آ گیا، اب اس کے بیٹے نے بھی یہ کیا. انہوں نے کہا، بیوی نے کہا کہ انہوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے،
इसको फेंक नहीं आता तो उसने क्या किया कि बाप को पकड़ लिया और जाकर फेंकने लगा। तो उसने कहा बेटा यहाँ पर मुझे मत फेंक, इधर मैंने अपने बाप को भी फेंका। वो वापस ले आए। उसने कहा इसी तरह हम जुल्म ज़्यादती करते रहेंगे। अब आजकल बच्चों को ओल्ड होम में बच्चे ओल्ड होम में वालिदैन को छोड़ आते हैं। जब ओल्ड होम में छोड़ आते हैं, जिन्होंने उनको 9 माह पेट में रखा होता है, फिर उनकी परवरिश की होती है, फिर उनके लिए असासात इकट्ठे करते हैं। हम दूसरों के माल को छीन कर हम उनके तिजोरियाँ भरते हैं। वो क्या करते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, उनको ओल्ड होम में फेंक आते हैं। एक दफ़ा एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने क्या किया कि अपने बीवी उनसे बहुत तंग थी, उनके वालिद साहब से। उन्होंने कहा अब्बा जी आए, आपको ना मैं एक जगह पर ना छोड़ आता हूँ। अब वो पोता जो था ना, उसने क्या किया, देख रहा था, वो जाके ओल्ड होम में छोड़ा है। जब उनको ओल्ड होम में बच्चे को छोड़ के बालक को छोड़ा है, बड़े पुरसकून अंदाज में। एक दफ़ा बच्चा गाड़ी में बाप के साथ सफ़र कर रहा था, पुरसकून लाइफ थी। उन्होंने कहा कि बेटा तुम क्या करोगे बड़े होकर? उन्होंने कहा मैं बहुत सा पैसा कमाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा और मैं ऐसे आराम से रहूँ। और मेरे साथ क्या करोगे? बाप ने पूछा। मैं आपको ओल्ड होम छोड़ आऊँगा। डॉक्टर साहब बहुत परेशान हुए। वो भागे अपने बाप को लाए। ने कहा हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर सकते हैं? हम बुजुर्गों को ओल्ड होम में छोड़कर हम क्या ज़ाहिर करते हैं कि हम इनसे तंग हैं, और उनकी तकलीफ़ें झेल के पेट में बच्चे की तकलीफ़। फिर जब वो बड़ा होता है, बच्चा होता है, माँ उसको खुश्क जगह से गीली जगह से बच्चा पेशाब कर लेता है, उसको उधर से उठाकर सर्दी के दिनों में बच्चे को खुश्क जगह पर लिटाती है और ख़ुद गीली जगह पर सो जाती है। जब सो जाती है तो वो एहसान जता सकते, वो नहीं उतार सकते। जो जैसे वालिदैन बच्चों को कमा कर खिलाते हैं, अपने बुढ़ापे का ख्याल नहीं करते और बच्चों के लिए बेहतरीन छत मुहैया करने की कोशिश करते हैं, तो फिर जब बच्चे इस तरह की ज़्यादती करते हैं और जो माँ बाप उनके लिए इतनी आसानी से करते हैं, ये नाक़ुस अक़ल हैं। तो हम रब तआला का भी अज़ाब झेलते हैं, हम उन लोगों का भी अज़ाब झेलते हैं जिनसे हमने माल और असबाब छीनना होता है। और फिर ये भी सब कुछ देखकर हम मज़ीद अज़ाब में मुब्तला हो जाते हैं कि जब बच्चे फिर भी हमारे नहीं बनते, तो और बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते, और बाप उनके ऊपर बोझ बन जाता है, दादी उनके ऊपर बोझ बन जाती है, हर सब कुछ उनके ऊपर बोझ बन जाता है। उनके लिए अल्लाह ताला ने स्पेशल दो इख्तियार कर रखा है, और अल्लाह ताला वालिदैन का फरमा बरदार बनाए। और वो वालिदैन जो किसी का मालो असबाब छीन कर अपने बेटों की तिजोरियाँ भरते हैं, या अल्लाह ऐसे लोगों में हमें शुमार ना करना। और ऐसे लोग या अल्लाह पाक, और उनको भी ज़िंदगी में राह हदायत पर चलने की कोशिश या हिम्मत देना। या इलाही पाक हमारे लिए आसानियाँ अता फरमा दे। या इलाही पाक अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल करने वाला बना दे। या इलाही पाक हमें रिज़्क़ हलाल खाना नसीब फरमा, और हमारे माल में खैर और बरकत अता फरमा, और अब बच्चों को वालिदैन का फरमा बरदार बना। या इलाही पाक हमें गुस्से को तर्क करने और दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।